سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی تیاریاں، مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا، خریداروں کو موٹے تازے جانور کی تلاش، مہنگائی کے باعث جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، دمبے کے 40 سے 80 ہزار طلب، بکرے کے 40 سے 60 ہزار روپے ڈیمانڈ، بڑے جانور کے خریداروں کے لیے 1.25 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپے تک مانگ، بیوپاریوں اور خریداروں میں بھاؤ تاؤ، کسی کو جانور مل گیا، جو رہ گیا اسے سستے جانور کی تلاش۔ شاہپور کانزرا مویشی منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور، بلوچستان سے لائے گئے سفید اونٹوں کی دھوم سب کی توجہ کا مرکز بن گئے، پائن ایونیو منڈی میں سجے سمرے بیل بھی حسن میں کسی سے کم نہیں۔ عید سے قبل شہریوں کو مہنگی بجلی کا جھٹکا، حکومت نے بجلی مزید 7 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی، اضافہ مئی کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، اضافہ وصولی جولائی کے بلوں میں ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری، صارفین پر اربوں روپے کا بوجھ پڑے گا۔ لیسکو کا عید پر نان سٹاپ بجلی دینے کا اعلان، لاہور کو چند دن کے لیے لوڈ شیڈنگ فری قرار دے دیا گیا، موسم کی تبدیلی کے باعث لیسکو کا شارٹ فال 100 میگا واٹ پر آ گیا، حبس کا شکار شہریوں کی جان میں جان آئی۔ پنجاب کی ٹیکسٹائل ملز کو گیس کی بندش کا سامنا، وزیر اعظم شہباز شریف نے صنعتکاروں کو ملاقات کے لیے بلا لیا، گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کی قیادت میں وفد شہباز شریف سے ملے گا، گوہر اعجاز کہتے ہیں ٹیکسٹائل ملز کی بندش سے $1 ارب کی برآمدات میں کمی ہوگی۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1.25% اضافہ کر دیا، شرح سود 13.75% سے بڑھ کر 15% ہو گئی، قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک مرتضی سید کہتے ہیں شرح سود نہ بڑھاتے تو مہنگائی بے قابو ہو جاتی، ایف پی سی سی آئی کا سخت رد عمل، لاہور چیمبر کے رہنماؤں نے بھی شرح سود میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ آئی ایم ایف کا دباؤ، صوبے بھی وفاق کو فنڈز دیں گے، پنجاب مالی مشترکہ ذمہ داری کے لیے 125 ارب روپے ادا کرے گا، مقصد وفاق کے خسارے کو کم کرنا ہے، صوبائی حکومتیں ذرائع آمدن سے وفاق کو حصہ دینے کی پابند۔ پنجاب حکومت کا خوشحال کسان پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، چھوٹا کسان 2 لاکھ روپے تک بلا سود قرض حاصل کر سکے گا، حکومت نے پروگرام کی تیاری پر باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ ایل ڈی اے سٹی میں زیر زمین بجلی کے تار بچھانے کا مرحلہ، انجینئرنگ ونگ نے 3 ارب 31 کروڑ 41 لاکھ کے 4 ٹینڈر کھول دیے، پیکج 5 میں کم بڈ، ایم ایس ٹی نے 85 کروڑ 20 لاکھ روپے دی۔ لاہور ایئرپورٹ کا مرکزی رن وے آپریشنل نہ ہو سکا، تعمیراتی کام 31 مئی کو مکمل ہوا، نیا رن وے 3650 میٹر طویل ہے، ہر قسم کے بڑے جہاز بآسانی لینڈ کر سکیں گے، ڈیلٹا اور براوو ٹیکسی ویز آپریشنل ہو چکے، ایئرپورٹ حکام نے عید کے بعد رن وے کھولنے کی خبر دے دی۔ عید بنائے اپنوں کے سنگ، پی آئی اے نے عید پر کرائے میں 20% کمی کر دی، ریلوے نے بھی 30% کی عیدی دے دی، 10 سے 12 جولائی تک کرائے میں کمی کا پیکیج، فضائی اور ریلوے کے مسافر مستفید ہو سکیں گے۔ ملک میں طوفانی بارشیں، ٹرینوں کا شیڈیول بری طرح متاثر، کوئٹہ سے کراچی جانے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار، کراچی سے چلنے والی ملت ایکسپریس 23 گھنٹے، عوام ایکسپریس 22 گھنٹے لیٹ، گرین لائن 20 گھنٹے، فرید ایکسپریس 12 گھنٹے اور جعفر ایکسپریس 5 گھنٹے تاخیر سے منزل پر پہنچے گی۔ تیس ٹیچنگ ہسپتالوں میں ایم ایس کی تعیناتی کے لیے درخواستیں طلب، میو ہسپتال جنرل گنگارام جناح پی آئی سی شاہدرہ ہسپتال شامل، گریڈ 19 اور 20 کے انتظامی ڈاکٹر 13 جولائی تک درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ ہارڈ شپ پالیسی کا غلط استعمال، اساتذہ کے تبادلوں میں گھپلوں کا انکشاف، سینکڑوں اساتذہ نے اپنے من پسند اضلاع میں تبادلے کرائے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نوٹس، معاملے کی چھان بین کے لیے کاغذات کی جانچ پڑتال کا حکم۔ لیسکو 56 کروڑ سے گاڑیاں خریدے گی، افسران نے 29,49,000 والی گاڑی 32 لاکھ روپے میں بک کرا دی، کمپنی کو ایک گاڑی پر 2 لاکھ روپے اضافی ادائیگی، پرچیز آرڈر جاری، پیپرا رولز کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔
سرکاری افسر توانائی بچاؤ مہم کا تیا پانچا کرنے لگے. ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ خالد محمود, سدرا یونس اور ڈپٹی سیکرٹری عمر عباس کے خالی کمروں میں بھی اے سی آن رہتا ہے. راحت فتح علی خان ایف بی آر کے ریڈار پر معروف گلوکار کے خفیہ بینک اکاؤنٹس کا سراغ مل گیا. 4,23,22,000 روپے ٹیکس عائد. انٹیلیجنس کے مطابق خفیہ اکاؤنٹس میں 6,55,76,000 موجود. عید پر ون ویلنگ اور پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں. 1,500 بگڑے نوجوانوں کی فہرست تیار. والدین سے شیورٹی بانڈ لینے کا فیصلہ. 400 موٹر مکینک بھی فہرست میں شامل. عید الاضحیٰ پر قیدیوں کی سزاؤں میں 1 ماہ کمی کا اعلان. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے منظوری دے دی. سنگین جرائم میں بند قیدیوں پر اطلاق نہیں ہوگا. عید سے پہلے جیلوں میں قیدیوں سے ملاقات کا دن. کیمپ جیل میں 3,000 سے زائد قیدیوں کے اہل خانہ ملنے آئے. عید پر صرف گھر سے کھانا لانے کی اجازت ہوگی. شہر کی 8 اہم سڑکوں کی گرین بیلٹس پر بنی تجاوزات ختم کرنے کا حکم. ایل ڈی اے اور پی ایچ اے سے گرین بیلٹ کی بحالی کے ذمہ دار. جسٹس شاہد کریم نے ماحولیاتی آلودگی سے متعلق کیس کی سماعت 14 جولائی تک ملتوی کر دی. سابق خاتون عدل کے بھائی احمد مشتبہ کی اینٹی کرپشن میں طلبی. لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی. ملزم کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت. جسٹس محمد شان گل نے 2 صفحات کا تحریری حکم جاری کر دیا. ضمنی الیکشن سے قبل ووٹر لسٹوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا. ووٹر 2020 کی لسٹ کے مطابق ہی ووٹ کاسٹ کریں گے. صوبائی الیکشن کمشنر کا لاہور ہائی کورٹ میں بیان. عدالت نے 14 جولائی تک تحریری جواب مانگ لیا. 2 سال سے لاپتہ نوجوان کی بازیابی کا کیس. ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری ہائی کورٹ پیش ہوئے. مغوی بازیاب نہ ہوا تو جے آئی ٹی بنانے کا حکم دیں گے. جسٹس علی باقر نصفی کا استفسار. انٹیلیجنس اداروں کو خط لکھیں, مردہ خانے بھی چیک کریں. تلاش کے لیے کوشش کر رہے ہیں. سہیل چودھری نے مزید مہلت مانگ لی. کیا یہ کوششیں کافی ہیں؟ فائل بند کر دیں. عدالت کا استفسار. سماعت 21 جولائی تک ملتوی. دعا زہرا کی پسند کی شادی کا کیس. شوہر ظہیر احمد کی 14 جولائی تک حفاظتی عبوری ضمانت منظور. لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا. ایس ایچ او سبزازار کو اندرازی مقدمہ کے باوجود گرفتار کیوں نہیں کیا؟ وکلاء کی احتجاجاً ضلع کچہری میں ہڑتال. کام بند کر دیا. ایس ایچ او شاہزیب پر وکیل کاشف اور ماہرین پر تھانے میں تشدد کا الزام ہے. لیئرز بیکری ڈیفنس کے خلاف 1 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر. آرڈر کے مطابق ایک تیار نہیں کیا. اسلامیہ پارک کی عائشہ نے صارف عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا. تحریک انصاف اپنی 5 مخصوص نشستیں واپس لینے میں کامیاب. ارکان نے بھی حلف اٹھا لیا. بطول زین, سائرہ رضا, فوزیہ عباس اور سیمیول یعقوب شامل. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے حلف لیا. ادھر 5 نشستوں کا نوٹیفکیشن ہائی کورٹ میں چیلنج. 14 جولائی کو سماعت. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے ترکی کے کانسلر جنرل امیر عزوی کی ملاقات. ترک وزارت صحت کے ارکان بھی ہمراہ. باہمی دلچسپی کے امور اور شعبہ صحت میں تعاون پر تبادلہ خیال. خواجہ سلمان رفیق, خواجہ احمد حسان بھی شریک. محکمہ سروسز میں پولیس کے 4 اعلیٰ افسر او ایس ڈی ہیں. ایڈیشنل آئی جی علی ذوالقرنین, ڈی آئی جی سید محمد امین شامل. شہزادہ سلطان اور شارق جمال کورس پر جانے کے باعث او ایس ڈی ہیں. فرنیچر کے شو رومز پر رقبے کے حساب سے سیلز ٹیکس نامنظور. ایف بی آر قانون کو رشوت خوری اور کرپشن کے لیے استعمال کر رہا ہے. آل پاکستان فرنیچر ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی پریس کانفرنس. نئی میر, میاں افضال, ریاض مغل, سہیل محمود بٹ اور رضوان بٹ ہمراہ. گورنر پنجاب سے صدر چنیوٹ چیمبر دانش فخری کی ملاقات. تاجروں کو درپیش مسائل بتائے. چنیوٹ کو فرنیچر سٹی کا درجہ دینے کا مطالبہ. گورنر نے سفارشات پر غور کی یقین دہانی کرا دی. انڈونیشیا کے سفیر
ملاورمین کا لاہور چیمبر کا دورہ، میاں نعمان کبیر، میاں رحمان عزیز چند، حارث عتیق سے ملاقات کی، دونوں ملکوں میں تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ صدر پی ٹی آئی امریکہ سید راشد بخاری کی میاں محمد سمرو سے ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت، اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مشکلات بھی زیر غور آئیں۔ آئی پی سی اسکول گلبرگ کی تقریب، ننھے بچوں کی بڑی پرفارمنس، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی خصوصی شرکت، بچوں کی صلاحیتوں کے معترف۔ مسلم لیگ نون کے ایم این اے علی پرویز ملک کی سالگرہ، خواجہ عمران نذیر سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کی جانب سے مبارکباد۔ امریکہ سے بڑی سپر پاور اللہ ہے، امپائر کو ساتھ ملانے والوں کو شکست دیں گے، ہمارا مقابلہ صرف لوٹوں سے نہیں، انتظامیہ اور الیکشن کمیشن سے بھی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا دھرمپورہ میں جلسے سے خطاب۔ پی پی 168 کا ضمنی الیکشن، لیگی امیدوار اسد کھوکھر کی کماہا روڈ پر ووٹر سے ملاقات، یو سی 230 بھی گئے، ڈاکٹر جاوید اقبال ڈاکٹر ندیم اشرف سے ملے، اتحاد پارک گلشن یاسمین کالونی پہنچنے پر اسد کھوکھر کا شاندار استقبال، علاقہ مکینوں نے پھول نشاور کیے۔ ہائی کورٹ کے جج سے شہرام سرور چودھری کی والدہ کے لیے کل خوانی، جامعہ مسجد غوثیہ نیو مسلم ٹاؤن میں دعائیہ تقریب، قائم مقام چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شاہد وحید، جسٹس علی باقر نصفی، جسٹس اسجد جاوید گھرال، جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی، جسٹس شاہد جمیل خان کی شرکت، سابق چیف جسٹس محمد قاسم خان، جسٹس محمد شان گل، قمر زمان قائرہ، میاں مصباح الرحمان کی شرکت، حفیظ الرحمان چودھری، احسن بھون، بیرسٹر احمد پرویز، پروفیسر خالد مسعود گوندل سمیت دیگر شخصیات آئیں۔ ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری کا دربار بی بی پاک دامن کا دورہ، عزاداروں اور زائرین کی سیکیورٹی پر مامور عملے سے ملاقات کی۔ پنجاب پولیس کے کانسٹیبل کو خودی کی تلاش، آئی جی پنجاب راؤ سردار اہلکار عابد علی کی کتاب لکھنے پر خوش، ہیڈ کانسٹیبل کو دفتر بلا کر شاباش دی اور حوصلہ بڑھایا۔ سی ٹی او کا ڈیفنس ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سینٹر کا اچانک دورہ، منتظر مہدی نے سہولیات کا جائزہ لیا، لائسنس اور ٹکٹس کا ریکارڈ دیکھا، نامناسب انتظامات اور رش پر متعلقہ انچارج کی سرزنش۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کا وفد کے ہمراہ لاہور چیمبر کا دورہ، میاں نعمان کبیر حارث عتیق سے ملاقات، درآمدی انوائس میں تاخیر سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال، تاجروں نے کسٹمز حکام کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی مانیٹرنگ اتھارٹی قائم، خواجہ سلمان رفیق چیئرمین نامزد، سیکرٹری صحت اور داخلہ رکن ہوں گے، ڈاکٹر فیصل ڈار، پروفیسر ڈاکٹر غیاث النبی نئی اتھارٹی کے رکن بن گئے۔ کینسر کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، گھرکی ہسپتال میں اسپائن سینٹر کا افتتاح، سائبر نائف روبوٹک کا قیام، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے افتتاح کیا، پروفیسر ڈاکٹر عامر عزیز، سمینہ خالد گھرکی، میاں سعید، میاں مشتاق، آصف اقبال سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت یتیم بچوں میں عید گفٹ تقسیم، لڑکیوں کو مہندی اور چوڑیاں دی گئیں، صدر الخدمت فاؤنڈیشن احمد حماد، مغیث شاہد قریشی نے خوشیاں بانٹیں، محمد حسنین، حمزہ خان بھی ہمراہ تھے۔ امانہ مال میں اسمارٹ کٹ سیلون کے گانے کی لانچنگ، سی ای او اسمارٹ کٹ فرمان اکرم کہتے ہیں ہیئر کٹ کی دنیا میں ایسے نام متعارف کرائیں گے جو دنیا میں پاکستان کی پہچان بنے۔ تقریب میں ہیرا خان، علی حسن، عائشہ پرویز سمیت دیگر شخصیات کی شرکت، شہریوں کی فری ہیئر سٹائلنگ، اسمارٹ کٹ ڈسکاؤنٹ واؤچر بھی ملے۔ اور آؤ اپنا کھیل اپنائیں، لاہور میں انڈر 13 ہاکی لیگ کا افتتاح، ٹرافی کی رونمائی، سرکاری ترانہ بھی جاری، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی شرکت، کمشنر لاہور محمد عثمان، اختر رسول، آصف باجوہ، ہنا پرویز بٹ سمیت دیگر شخصیات شریک ہوں۔